امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لے، بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ، بڑا دلچسپ مسئلہ ہے چھوٹا جا لیکن بڑا دلچسپ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے خدا کی وحدانیت پہ دلیل دیتے ہوئے بڑا بے مثال نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، خدا کی وحدانیت کا کوئی پیغام نہیں پہنچا، دنیا کے ایسے خطے میں کوئی بندہ آباد ہے کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کو ہوکا دینے والا مسلمان نہیں پہنچا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں پہنچا، وہاں رہنے والے بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کا قائل ہو، خدا کو ایک مانتا ہو۔ امام صاحب سے پوچھا حضور بہت بڑا مسئلہ بیان کر دیا، بہت بڑا مسئلہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں خدا ایک ہے دو ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہے اسے بھی اس بات کا مکلف کا کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کو ایک مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس سے نہیں لیا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کو اس سے نہیں پوچھا گیا، فرشتوں پر ایمان لانے کا اس سے نہیں کہا گیا، 4 کتابیں ہیں 1,24,000 کو بے صحیفے ہیں کتابیں شامل کر کے ان پر ایمان لانے کا اس سے نہیں پوچھا گیا، لیکن خدا کے ایک ہونے کا اس سے بھی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کی عقل کا تقاضا ہے، اس کی عقل کا تقاضا ہے کہ رات کو جب سو جاتا ہے، رات کو جب سو جاتا ہے، دل ادھر ہے یا ادھر ہے؟ کبھی پاس ہے نا دل، اگر یہ نیچے ہو جائے سیدھی سائڈ اوپر آ جائے تو دل کو پمپ کرنے میں تھوڑی مشکل لگتی ہے، تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس حصے کو خون برابر دے رہا ہوتا ہے، خون برابر دے رہا ہوتا ہے، جب کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ والا حصہ دل کے اوپر رہ جاتا ہے، اور یہ دماغ کے اندر مین سرکٹ ہے انسان کا، دماغ نے آرڈر کرنا ہے تو میرے بازو میں یہاں سے اٹھنا ہے، دماغ نے آرڈر کرنا ہے میری آنکھ کی جگہ پلک کے ہمیں باتوں ہیں انہیں کھلنا ہے، دل نے ادھر جانا ہے، ادھر ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان تو غور تو کر، تیرے مالک نے تجھے کیسا بنایا ہے، سبحان اللہ، غور کرنا آ جا کے ذرا، اور پھر دیکھنا کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا ایک بھی روزہ نہیں رکھا، رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا ایک روزہ بھی نہ رکھنے والے ذرا سوچیں کہ خدا نے جسم کتنی بڑی نعمت دی ہے، پوری زندگی گزر گئی ہے، 20 سال 24 سال بزرگ 70 سال کے ہو گئے ہیں، ایک دن بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے، تو دیکھنا ذرا سوچنا خدا نے ایک نعمت کا حساب لینا ہے آپ سے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ دماغ ایک ایسی چیز ہے جو حکم دے گا تو زبان ہلے گی، ہونٹ کھلیں گے، دانتوں کا جبڑا نیچے والا اوپر والے سے جدا ہوگا، زبان ہل کے تکلم کرے گی، گفتگو کرے گی، بیان کرے گی، اگلا بندہ تمہارے بیان کو سمجھ پائے گا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جسم کھڑا ہو جائے تو جو دل نیچے والے کو تو خون آسانی سے دے سکتا ہے اوپر والے کو دینے میں مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے یہ دلیل ہے کہ جو مالک تیرے جسم کے اندر بیک وقت نیچے اور اوپر والے دونوں حصوں کو برابر خون دے رہا ہے، نہ کسی میں کمی آنے دے رہا ہے، نہ کہیں زیادتی ہونے دے رہا ہے، نہ کہیں زیادتی ہونے دے رہا ہے، تو اس پر لازم ہے خدا کو ایک مان۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات کی جو محفلیں سجی ہوئی ہیں نا، امام اعظم فرماتے ہیں یہ نظامی کائنات خدا کے واحد ہونے میں بہت بڑی دلیل ہے۔ روڈالا منڈی کا بڑا تگڑا مستری، روڈالا منڈی کا بڑا تگڑا مستری ایک مسجد بنانے واسطے 18 سال لگا دے، میرا خدا کون کہہ کہ پوری دی پوری انسان کی شکل بنا دے، سبحان اللہ، تو اس انسان میں نہیں سمجھ نہیں آتی کہ جس مالک نے ایڈی اونچی چھت بنا کے ستون ایک بھی نہیں لایا وحدہ لا شریک کی دعائی دی ہے، سبحان اللہ، بے شک، زمین بھی چاہیے
زمین بچھائیے. اچھا زمین بچھا کے کسی سائڈ سے جنابے والا کھیل نہیں, کسی سائڈ سے جنابے والا رسی نہیں, کسی سائڈ سے جنابے والا کوئی بڑا سارا قلعہ نہیں ٹھوکیا کہ زمین ادھروں نیوی ہے تو ادھر اینج کر دی, ادھروں ایویں اینج کر دی. فرمایا نہیں. امام الانبیاء کے غلام پھر اچھا کیسی قدرت کی نشانی, خدا کی وحدانیت کی اور دلیل سنے. زمین کتنے آ صرف وہی پڑے گا, وہی پہنچے گا جو سائنس پڑھتا. زمین کتنے کھلوتی ہے؟ میں تمہیں ایک تھیلا دینا, مینوں پانی تو اتنے کھلار کے بتاؤ. سبحان اللہ. وہ پانی پہاڑی اختیار سے نا ڈرامہ سمندر والا پانی سارے اختیار سے نہیں, اسی انہوں روک نہیں سکتے. دریا جڑا ہے دریا راوی ہے, یہ جب پانی میں پیوسک ود جاتے ہیں میڈیا چیخا مار مار کہتا جی آج 600 پیوسک ود گیا, 1000 پیوسک ود گیا. وہ پانی سارے اختیار نہیں, چلتا پانی انسان روک سکتا کسی نہ کسی پاسے وہ ضرور جائے گا. وہ ایک تھیلا بھی ٹھہرا کے بتاؤ, جدوں ٹھیلا سٹو گے نا اونی جگہ پانی نہیں رہ جانی ہے, پانی نہ اتنے آ جائے گا یا سائڈ سے چلا جائے گا. لیکن میں اپنے قربان خدا کی قدرتوں پہ قربان, نیچے پانی ہے اوپر زمین کی سطح بٹھائی ہوئی ہے, پانی ہل بھی رہا ہے, زمین پھر بھی ساکن ہے. سبحان اللہ. پانی ہل رہا ہے, حرکت کر رہا ہے, زمین پھر ساکن ہے, کھلوتی ہوئی ہے زمین. سائنسدان آتا ہے زمین جناب والا چکر کھاتی ہے, زمین ہے چکر کھاتی ہے. میں کہ سرکار کی زمین چکر کھاتی ہے تو منڈی روڈالا 1400 سال پرانی ہے یا 100 سال پرانی ہے یا 200 سال پرانی ہے, یہ اٹھ کے جڑا لے کے ہونی گئی, یہ چکر اجے تک نہیں لگا ادھر نو. سبحان اللہ. اگر سمجھ آئی کہ کوئی نہ, اگر زمین گھوم رہی ہے, زمین گھوم رہی ہے بغور سائنسدان کے, میں کہ سرکار فیصلہ آباد آجے ٹائم نہیں آیا لاہور جان دا, وہ بھی تے جاوے نا لاہور, تے لاہور والے نوں ذرا فیصلہ آباد کی زمین دکھاوے, اجے تک کچھ بھی نہیں ہویا. سبحان اللہ. سائنس دی یہ جناب والا ہم تو تحقیق کر رہے ہیں. میں کہ سائنس تیری تحقیقات سلام ہے, لیکن میرے خدا کی قدرتوں بھی سلام ہے. سبحان اللہ. میرے خدا دیاں قدرتوں بھی سلام ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام, آئیے میرے خدا کی قدرتوں کے اوپر ایک اور مثال سنتے ہیں. سبحان اللہ. انسان دیکھنے کے لیے محتاج کس چیز کا ہے؟ بولو تسی ایک نال ہی دے ادھر بول رہے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. خدا نے آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے. اچھا تصور کریں, پیچھے والے دیکھیں, ادھر والے دیکھیں, یہ آنکھ بند ہو گئی ہے, ادھر والا حصہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ادھر والا حصہ. اچھا یہ آنکھ کھلی بھی ہے, ٹھیک ہے, میں جس سمت دیکھ رہا ہوں ادھر والے بندوں کے چہرے کی پہچان نہیں ہو رہی, ادھر والے بندوں کے چہروں کی پہچان نہیں ہو رہی. یہ لائن میں اگر ان چاروں پہ نظر ٹکاتا ہوں تو پیچھے والے نظر نہیں آتے, ان پہ جاتی ہے تو آگے والوں کے چہروں کی پہچان نہیں ہوتی. سبحان اللہ. لیکن میرا خدا اللہ تو اکبر کبیرہ. اب مزہ تو یاد خدا دی تو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, جشن عید میلاد النبی. میں زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. جنتی 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 جنتی. اچھا بڑی پیاری دلیل آئی ہے. سبحان اللہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آنکھ دیکھتی ہے لیکن اپنی حد میں رہ کے دیکھتی ہے, اپنی حد میں رہ کے دیکھتی ہے. خدا نے جتنی مرضی نظر تیز دی ہے, سب تو زیادہ تیز نظر جانوراں وچوں حضرت
خدا نے یہ آنکھ دیا نا، ایک دائرہ کار میں رہ کے دیکھے گی، لیکن میرا خدا وہ ہے، میرا خدا وہ ہے جو پتھروں کے نیچے بیٹھے ہوئے جانور کو بھی دیکھ رہا ہے، بند کوٹھڑی میں چھپے انسان کو دیکھ رہا ہے، اور تو اور تیرے دل کے اندر پیدا ہونے والی دھڑکن کی آواز کو بھی سن رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ تو امام الانبیاء کے علماء پھر ہم خدا کی وحدانیت کا اقرار کیوں نہ کریں گے، اور ہم خدا کو یوں تھوڑی مانتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا اپنی قدرت میں کے لیے بیٹھتا ہے، تو خدا کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی چرچا کرتی ہے۔ میں نے کہا میرا رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو نے کلمہ پڑھ کے بھی خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا، ہم ایسی بات کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا نہ جسم ہے نہ جان ہے، خدا جسم سے پاک ہے، جان سے پاک ہے۔ کیسے ہو گیا جان سے پاک ہے؟ جان سے پاک اس لیے ہے کہ جان زندگی کی محتاج ہے، میرا رب زندگی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ہر جان کو جان دینے والا ہے۔ جسم باقی رہنے کے لیے اپنے اندر روح کی حلولیت کا محتاج ہے۔ جب تک اس کے اندر روح حلول کیے ہوئے ہے، روح اس کے اندر موجود ہے، تب تک یہ چل سکتی ہے، چلنے میں پھر رب کی حکم کے محتاج ہے۔ اللہ نے جسم دیا، جان ڈالی، جسم بالکل پورے کا پورا تیار کیا، اس کے باوجود بھی آنکھ جھپکنے کے لیے خدا نے اپنا اختیار باقی رکھا ہے۔ جسم کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اگر اختیار باقی رکھا ہے تو ہاتھ اٹھانے کے لیے اپنی قدرت کو باقی رکھا ہے، اپنی قدرت کو باقی رکھا ہے۔ میرا خدا یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی خدا کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اسی داتا صاحب سے جا کے داتا صاحب کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی داتا صرف ایک خدا ہے۔ میں نے کہا میں اہل سنہ والجماعت جو عقیدہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ والے بیت کا اور شروع سے لے کر آج تک تمام انبیاء کا ہے، شروع سے لے کر آج تک تمام انبیاء اور تمام مسلمانوں کا ہے۔ ہمارے آقا تک نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آگے صحابہ آئے، اولیاء آئے، علماء آئے، جمہور علماء کا ایک ادنا سر نوکر، علماء کے جوڑے اٹھانے والا ایک ادنا سر خادم۔ میں یہ بات کرتا ہوں کہ لفظ داتا خدا کی ذات کے لیے تو دکھا دے، لفظ داتا خدا کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بات کی ہے۔ پہلے لفظ داتا کو خدا کے ساتھ موصوف کرنا، خدا کو لفظ داتا کے ساتھ ملانا کہ خدا داتا ہے، صرف ایک خدا داتا ہے، یہ بات مستند روایات کے ساتھ تو دکھا دے، اور خدا کا داتا نہ ہونا تجھے میں دکھا دوں گا۔ ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے داتا ہیں تو فوراً ہمیں حکم لگتا ہے کہ خدا کے علاوہ تو داتا نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کے علاوہ کوئی داتا ہونا میں ثابت کروں گا، خدا کو داتا ہونا تو ثابت کر۔ لفظ داتا فارسی زبان کا لفظ ہے، کس زبان کا؟ فارسی زبان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام لیے جاتے ہیں، خدا کو سمیع کہا جاتا ہے، سمیعن سننے والا، قرآن شاہد ہے۔ بصیرن کہا جاتا ہے، قرآن شاہد ہے۔ علیمن کہا جاتا ہے، قرآن شاہد ہے۔ حکیمن کہا جاتا ہے، قرآن شاہد ہے۔ عادل کہا جاتا ہے، قرآن شاہد ہے۔ خدا کو خدا کہا جاتا ہے، اجماع امت شاہد ہے۔ بتا جاتا یہاں سے ثابت کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اس سے پوچھو تو صحیح حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نام سما پر موقوف ہیں، توقیفی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام
داتا کہتے ہیں تو دلیل سے کہتے ہیں. تو خدا کو داتا بتا رہا دلیل تو دے. سب سے بڑا مشرک تو خود ٹھہرا. فرقہ واریت سے ہٹ کے سوچنا مسئلہ. فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا. امام الانبیاء کے غلاموں یہ میرے خدا کی وحدانیت کا مسئلہ ہے. اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہوں تو جو ان کو خدا کو داتا کہہ رہے ہیں وہ بھی کلمہ توحید کا قائل ہے. میں نے کہا جب کلمہ خدا کا پڑھ لیا, جب کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا تو بتا توحید کے اندر فرق کیسے آ رہا ہے. میں خدا کو بے مثال بغیر قسمت جسمانیت کے والا ہوں, لا شریک مان رہا ہوں. تو خدا کو کرسی پہ بٹھا رہا ہے. بتا تو یہ تیری خطرے تھے یا بریلویاں دی خطرے تھے؟ سبحان اللہ. میں ٹھوک ٹھکا کے دینا بریلوی. الحمدللہ بریلوی ہم تو مراد ہے نہیں کہ میرا دین بریلوی ہے, میرا مسلک بریلوی ہے نہیں. یہ ایک نسبت اضافیہ ہے. بعض لوگوں نے جناب والا شیخ الاسلام ہونے باوجود بھی کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہے. میں کہتے ہیں نہیں چمڑا بریلوی ہو نہیں سکتیاں, چہرے نہیں کھنچا بریلوی ہو نہیں سکتیاں. بریلوی ہونے کے لیے امام احمد رضا کی فکر کا حامل ہونا پڑتا ہے. بریلوی اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم احمد رضا بریلوی کے ماننے والے بس, اور تو کوئی بریلویوں کی نسبت نہیں ہے. بریلوی تو اس لیے کہتے ہیں جیسے قادری کہتے ہیں. اچھا قادری کہلوانے میں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی نسبت اپنی طرف کر لیتا ہے کہ میں قادری ہوں. میں نے کہا قادری کو کہتے ہیں, میں حضور سے اعظم کے سلسلے میں مرید ہوں. میں نے کہا میں بھی احمد رضا بریلوی کے سلسلے میں مرید ہوں, میں بریلوی کہلواتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایسی جہالت بڑی گفتگو اور اپنے آپ کو شیخ الاسلام اور حجت الاسلام. میں نے کہا پتہ نہیں تو اسلام میں بیچ رہا ہے کہ بڑھا آیا کہ ٹھیک ہی تھی. شیخ الاسلام سے سارے بول آیا ہے, اب ضعیف ہو گئے بزرگ سارے حالت اسلام کے تو یہی سارے میں شیخ الاسلام ہوئے. تو پتہ چلا ادھر تو ادھر صرف ہمارا عقیدہ ہے, صرف ہمارا عقیدہ ہے. اسی لیے تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اول حمد ثنا الہی. سبحان اللہ. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اس نام پکارنے والا اسے میدان میں ہردان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکتیں ایسی ہیں, آپ اللہ کرتے رہیں خدا آپ کو قبول دے دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بارے میں دعا ہے خدا وحدہ لا شریک ہمیں عقیدہ توحید کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.